بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا تم نے بھی کبھی تقدیر کو کوسا ہے؟ کیا تم نے سوچا ہے کہ آخر اللہ نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو بس ایک لمحہ رک جاؤ، کیونکہ آج جو تم سنو گے وہ تمہارے دل و دماغ اور شاید تمہاری تقدیر کو بھی بدل دے گا۔ آئیے ہم اس ویڈیو میں تقدیر کے فیصلے پر ایک مکمل جذباتی اور فہم و بصیرت سے بھرپور مضمون پر بات کریں گے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تم نے سوچا کہ تمہاری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں کچھ خواب مکمل ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیوں کچھ دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی؟ کیوں کچھ لوگ اچانک چھن جاتے ہیں؟ یہ سب کیا محض اتفاق ہے یا کسی طاقتور ذات کا لکھا ہوا فیصلہ؟ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر تقدیر کی گتھی میں الجھتا ضرور ہے۔ کوئی بیمار ہو کر، کوئی محبت میں ناکام ہو کر، کوئی کسی کی موت سے، تو کوئی زندگی کی تلخ فیصلوں سے۔ مگر سوال سب کا ایک ہوتا ہے، کیا یہ سب میری تقدیر میں لکھا تھا؟ تقدیر ایک ایسا راز جو صدیوں سے انسان کی عقل کو چکرا دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم خود اپنی تقدیر کے معمار ہیں، اور کچھ درمیان میں کھڑے حیران ہوتے ہیں، نہ ہاں کہہ سکتے ہیں نہ۔ لیکن سچ یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ جتنا پیچیدہ نظر آتا ہے اتنا ہی روشن بھی ہے جب اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے عقل دی، شعور دیا، اچھے برے کی تمیز دی، اور پھر اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو نیکی کا راستہ چنے یا برائی کا۔ مگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور جو تم سوچتے ہو، حتیٰ کہ تمہارے دل کے ارادے بھی۔ تو کیا یہ جان لینا کہ ہم کیا کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ علم اللہ کا ہے جو ہر چیز سے پہلے اور بعد میں ہے، مگر یہ علم زبردستی نہیں بناتا بلکہ علم کامل ہے۔ جیسے سورج نکلنے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ صبح ہونے والی ہے، مگر ہماری یہ پیشن گوئی صبح کے آنے کا سبب نہیں بنتی۔ ویسے ہی اللہ کا علم ہماری مرضی کو ختم نہیں کرتا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، حتیٰ کہ تمہاری سانسیں بھی گنی جا چکی ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ہم عمل کیوں کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو، ہر شخص کو وہی آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ جواب حیران کر دینے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ہماری تقدیر کا حصہ بنتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ راستہ چننے کی طاقت دی ہے۔ جیسے ایک طالب علم کے سامنے دو کتابیں رکھی جائیں، ایک نیکی کی اور ایک بدی کی، وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی پڑھے۔ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ وہ کیا چنے گا، لیکن یہ جاننا اس پر جبر نہیں ہے۔ کیا ہماری دعائیں، ہمارے فیصلے، ہمارے ارادے سب تقدیر کا حصہ بن سکتے ہیں؟ ہاں، یہ جملہ ذرا عجیب لگتا ہے، مگر دل سے سمجھو، اللہ نے دعا کو بھی تقدیر کا حصہ بنایا ہے۔ ایک شخص دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے، اور اللہ اس کی دعا کو تقدیر کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ گویا دعا کے بغیر شاید وہ شفا نہ ملتی۔ تو کیا یہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ دعا بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے جس میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا اور ہم اسے قبول کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر اس وقت لکھی جب ابھی اس کا جسم بھی مٹی میں تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جب انسان ماں کے پیٹ میں 40 دن کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس کی عمر، رزق، عمل اور انجام یعنی جنت یا جہنم لکھ دیتا ہے۔ یہ سن کر انسان کا دل لرز اٹھتا ہے، مگر ساتھ ہی اللہ کی رحمت پر ایمان دل کو تسلی دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے ظلم سے نہیں کیے بلکہ اس کے علم کی بنیاد پر کیے ہیں، اور اس علم میں کوئی غلطی نہیں۔ بچپن میں ہم نے ایک کہانی سنی تھی، ایک فقیر دروازے پر آیا، ایک شخص نے اسے دھتکار دیا۔ کچھ دنوں بعد وہی شخص فقیر کے در پر آ گیا۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ اس کی تقدیر تھی، مگر کوئی یہ نہ بولا کہ اس کا رویہ، اس کی بددعا، اس کا غرور، سب کچھ اس تقدیر کا حصہ بنے۔ تقدیر آسمان سے اترتی ہے، مگر زمین پر ہمارے عمل اسے شکل دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، اگر سب کچھ پہلے سے لکھا ہے تو گناہ گاروں کو سزا کیوں اور نیک لوگوں کو جزا کیوں؟ اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوبصورتی سے دیا کہ اللہ بندے کو اس کے ارادے اور کوشش پر پکڑتا ہے۔ اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اور عمل بھی کرے تو اجر ملتا ہے، اگر گناہ کا ارادہ کرے مگر رک جائے تو بھی اجر، اور اگر کرے تو پھر گناہ۔ یعنی اللہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے، نیتوں کو بھی اور اعمال کو بھی۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی بڑی آزمائش آتی ہے تو وہ چلا اٹھتا ہے، یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ مگر قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، تمہیں جو تکلیف پہنچی وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں تھی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا ہم اس صبر کا معیار رکھتے ہیں یا ہم فوراً تقدیر کو کوسنے لگتے ہیں؟ یاد رکھو، اللہ سے سوال کرنا منع نہیں، مگر اللہ پر شک کرنا ایمان کو کھا جاتا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی غریب کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے اور کسی امیر کی دیر سے، کوئی مریض صحت پا لیتا ہے اور کوئی جوان موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سب ہمیں الجھا دیتا ہے، مگر اللہ کی حکمت ایسی ہے کہ ہم اس کا ایک ذرہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے میرے رب، کچھ فیصلے سمجھ نہیں آتے، کیوں کسی ماں سے بچہ چھین لیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر تم وہ دیکھ سکو جو میں دیکھتا ہوں تو تم وہی فیصلہ کر دے جو میں نے کیا۔ تو اے انسان، اپنے چھوٹے سے دماغ میں اللہ کے فیصلوں کو مت ناپ، وہ علیم ہے، بصیر ہے، حکمت والا ہے۔ تمہیں جو دکھ دیا اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ جو چیز تمہارے ہاتھ سے چھینی شاید وہ تمہیں ہلاک کر دیتی، جو شخص تمہاری زندگی سے گیا شاید وہ تمہیں اللہ سے دور کر دیتا، اور جو چیز تم مانگ رہے ہو شاید وہ تمہارے لیے زہر ہو اور تمہیں معلوم نہ ہو۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ہم اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔